ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات اپریل کے 2 اور شوال کی 13 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ایجوکیٹر ایسوسی ایشن نے حالیہ ٹرانسفر پالیسی کے حوالے سے ایک اہم پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے متعدد تحفظات اور مطالبات پیش کیے. اساتذہ نمائندوں نے کرگل کی تاریخ میں پہلی بار ٹرانسفر پالیسی مرتب کرنے پر ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اور ہل کونسل کرگل کی سراہنا کی. تاہم انہوں نے الزام عائد کیا کہ پالیسی کی تیاری کے دوران اہم سٹیک ہولڈرز خصوصاً ایجوکیٹر ایسوسی ایشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. مقررین کے مطابق پالیسی میں کئی خامیاں موجود ہیں، جن میں فاصلے ڈسٹنس کو مناسب اہمیت نہ دینا، کارکردگی اور ٹرانسفر سے جوڑنے کی تجویز اور انرولمنٹ کی بنیاد پر منفی پوائنٹس شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں خدمات انجام دینے والے اساتذہ کے لیے اضافی مراعات اور پوائنٹس کی کمی بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اساتذہ نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسفر پالیسی کو نافذ کرنے سے قبل عوامی سطح پر پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی اسٹیک ہولڈرز کو مشاورت میں شامل کیا گیا، جس کے باعث پالیسی میں متعدد خامیاں سامنے آئی ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ٹرانسفر کا دورانیہ 1 سال کے بجائے کم از کم 2 سال رکھا جائے اور دور دراز علاقوں میں تعینات اساتذہ کو اضافی پوائنٹس دیے جائیں. ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی تشویش ظاہر کی کہ پالیسی دستاویز پر متعلقہ حکام کے دستخط موجود نہیں ہے. مزید برآں مقررین نے کہا کہ موجودہ پالیسی کے تحت تقریباً 100 اساتذہ کو اسی اسکول میں برقرار رکھا گیا ہے، جس سے شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں. انہوں نے زور دیا کہ آئندہ کسی بھی قسم کی رد و بدل سے گریز کیا جائے تاکہ پالیسی کی ساکھ اور اعتماد برقرار رہ سکے. مجمع روحانیون علمدار نالہ سانکو کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے آج حجت الاسلام شیخ خادم حسین صدر مجمع روحانیون علمدار نالہ کی قیادت میں نئی دلی میں نمائندے ولی امر المسلمین حجت الاسلام حکیم الہی سے ملاقات کی. اس ملاقات میں وفد نے علمدار نالہ کے مومنین اور علماء کی جانب سے مقام معظم رہبری شہید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی شہادت پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا اور تعزیت پیش کی. وفد نے اس موقع پر کہا کہ مقام معظم رہبری کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. علمدار نالہ کی پورے عوام اس المناک شہادت پر سوگوار ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ علمدار نالے کے عوام ہمیشہ مقام معظم رہبری کی فرامین پر عمل پیرا رہیں گے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہیں گے. نمائندے ولی فقی دلی نے تعزیت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی ہمدردی اور تعزیت ہمارے لیے باعث تقویت ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کر رہبری کے مشن کو آگے بڑھائیں گے اور ان کے اہداف کے حصول کے لیے کوشاں رہیں گے. انہوں نے علمدار نالہ کے علماء، جوانوں اور تمام مومنین کو رہبری کی راہ پر استقامت کی تلقین کی. جمعیت العلماء اثنا شریعہ کرگل نے آج ایک رضاکار نوجوانوں پر مبنی المہدی اسکاؤٹس ڈیزاسٹر رسپانس فورس کا اجرا کیا، جس کا مقصد خطے میں کمیونٹی بنیادوں پر آفات سے نمٹنے اور عوامی خدمت کو مضبوط بنانا ہے. اس پروگرام میں ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اور ایس پی کرگل نتن یادو نے بطور مہمان ذی وقار شرکت کی. اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل، ایس پی کرگل، کونسلرز، علماء اور سول سوسائٹی کے اراکین بھی موجود تھے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کرگل اور ایس پی کرگل نے جمعیت العلماء اثنا شریعہ کرگل لداخ کے اس اہم رضاکار ونگ کے قیام کے اقدام کو سراہا. انہوں نے کہا کہ اس فورس میں بھارتی فوج کے تربیت یافتہ سابق فوجی بھی شامل ہیں، جن کا تجربہ اور نظم و ضبط ہنگامی حالات میں انتہائی مفید ثابت ہوگا. جمعیت العلماء اثنا شریعہ کرگل کے صدر شیخ ناظر المہدی محمدی نے اسکاؤٹس کے قیام کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسکاؤٹس آہستہ آہستہ کرگل میں زونل سطح پر اپنی یونٹس
کو وسعت دے گا۔ اس دوران متعدد کونسلرز نے المہدی اسکاؤٹس کے کاموں میں معاونت کے لیے موقع پر عطیات دینے کا اعلان کیا اور مستقبل میں بھی اپنے مسلسل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ منتظمین نے امید ظاہر کی کہ یہ رضاکار فورس انتظامیہ کے ساتھ قریبی ہم آہنگی سے کام کرتے ہوئے برفانی تودوں، لینڈ سلائیڈنگ، آتش زدگی اور سڑک حادثات جیسے آفات سے مؤثر طریقے سے نمٹنے میں کامیاب ہوگی، جو اس خطے میں مشکل جغرافیہ اور سخت موسمی حالات کی وجہ سے عام ہیں۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن یوٹی لداخ امتیاز کاچو نے بدھ کو ضلع کرگل کے سرکاری ماڈل مڈل اسکول تیتی شمک اور کونسل ماڈل ہائی اسکول گوما کرگل کا دورہ کیا اور ان اسکولوں کے نظام کار کا جائزہ لیا۔ جی ایم ایم ایس تیتی شمک میں ڈائریکٹر نے اساتذہ اور طلبہ سے ملاقات کی اور تعلیمی معیارات کو بلند رکھنے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اسکول کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق مسائل کا بھی جائزہ لیا۔ اپنے خطاب میں امتیاز کاچو نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز رکھیں اور منشیات سے دور رہیں۔ انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ملک کے ذمہ دار شہری بنیں۔ سی ایم ایچ ایس گوما کرگل میں ڈائریکٹر نے پرنسپل اور اساتذہ کے ہمراہ ٹرانسفر ہونے والے اساتذہ کے اعزاز میں منعقدہ الوداعی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے نئے اساتذہ کو ان کے تبادلے پر مبارکباد دی اور نئی ذمہ داریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ امتیاز کاچو نے پرنسپل کے ساتھ اسکول کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر کرگل ٹاؤن کے کونسلر حاجی محمد عباس بھی موجود تھے۔ اس دوران اسکول کے نظام کار کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ سب ڈویژن شکر چکتن کے سنڈے گاؤں کے ایک وفد نے وائس آف لداخ سے گفتگو کرتے ہوئے علاقے میں بنیادی طبی سہولیات کی کمی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ وفد میں علی حسن، حاجی سلمان نیاز اور محمد علی شامل تھے۔ وفد کے اراکین نے بتایا کہ سنڈو کے میڈیکل ایڈ سینٹر میں طویل عرصے سے میڈیکل اسسٹنٹ تعینات نہیں ہے، جس کے باعث مقامی آبادی خصوصاً بزرگوں اور بچوں کو علاج و معالجہ میں سخت دشواریوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلڈ پریشر اور شوگر جیسے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سنڈو سے شکر چکتن کے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کا فاصلہ تقریباً 25 کلومیٹر ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے وہاں تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ وفد کے مطابق اس مسئلے کے حوالے سے چیف میڈیکل آفیسر کرگل اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل کو پہلے ہی آگاہ کیا جا چکا ہے، تاہم تاحال کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ وفد نے وائس آف لداخ کے توسط سے ہل کونسل کرگل اور ضلع انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے سنڈو کے میڈیکل ایڈ سینٹر میں فوری طور پر میڈیکل اسسٹنٹ تعینات کیا جائے تاکہ علاقے کے لوگوں کو بنیادی صحت سہولیات میسر آ سکیں۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے مرکزی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فارن کنٹریبیوشن ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کو واپس لے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ تبدیلیاں اقلیتوں کے زیر انتظام چلنے والی اداروں بالخصوص عیسائی خیراتی اداروں اور گرجا گھروں کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بناتی ہے۔ ایک بیان میں اسٹالن نے بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت پر تنقید کی اور مجوزہ ترامیم کو اقلیتی برادریوں پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے کئی خیراتی اداروں کی مالیاتی لائف لائن محدود ہو جائے گی، جو تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور فلاحی سرگرمیوں کے لیے غیر ملکی فنڈنگ پر انحصار کرتی ہیں۔ اسٹالن کے مطابق ترامیم مذہبی اداروں کے کام میں مداخلت کے وسیع نمونے کی عکاسی کرتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید مجتبیٰ خامنائی نے جمعرات کو اسلامی جمہوریت دن اور قومی فطرت دن کے موقع پر جاری کردہ پیغام میں کہا ہے کہ غیر مشروط امریکی صہیونی جارحیت سے پہنچنے والے نقصانات کی مرمت اور ملک کی مسلسل خوشحالی کے لیے قومی سطح پر ہر ممکن کوشش کی جائے۔ رہبر انقلاب نے نشاندہی کی کہ یہ جارحیت نہ صرف عوام بلکہ ملک کی زمین اور قدرتی ماحول کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ پیغام میں کہا گیا کہ اس وقت جب ظالم اور بے رحم امریکی اور صہیونی دشمن اپنی وحشیت میں کسی انسانی اخلاقی یا وجودی حد کو نہیں
پہچانتا، حتیٰ کہ ہمارے عزیز وطن کے قدرتی اور ماحولیاتی مقامات کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ ہر وہ کوشش جو ترقی کے فروغ اور ایران کے روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے ہو، قابل قدر اور ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم نے اس سال بہاری تقریبات استقامت اور عزت کے جذبے کے ساتھ گزاری ہیں اور جارحیت کے سامنے کامیابی سے ثابت قدم رہی ہے، جس کا ثبوت ملک کا پر افتخار دفاع ہے۔ 1 اپریل کو ایران میں اسلامی جمہوریت دن منایا جاتا ہے، جو 1979 میں امریکہ نواز پہلوی بادشاہت کے خاتمے اور اسلامی جمہوریہ کے قیام کے ریفرنڈم کی یاد دلاتا ہے۔ یہ موقع قومی فطرت دن نوروز کی 13ویں کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔